بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ماضی مطلق کی 6 ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہیں ماضی کی قسموں پر۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی۔ امید کہ وہ 6 ویڈیوز آپ نے سمجھ لی ہوں گی، ان کی گردانیں، ان کے معنی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ساتھ ان 6 ماضی کی جو قسمیں ہیں ان کے اندر لفظی اور معنوی کیا فرق ہونا چاہیے اور کیا فرق ہوتا ہے وہ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس لیے آپ کہیں پر بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ کچھ بھی اگر آپ سے چھوٹ گیا تو پھر آپ کسی نہ کسی قسم میں غلطی کر جائیں گے۔ پہلی قسم ہے ماضی کی ماضی مطلق۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں کچھ نہیں لگتا ہے اور آخر میں ہے، ہوگا، تھا وغیرہ کا معنی بھی نہیں آتا ہے۔ سیدھا سیدھا ہوتا ہے صیغہ فعلا، اسے ایک مرد نے کیا، ضربا اسے ایک مرد نے مارا، اور سمعا اسے ایک مرد نے سنا، دخلا وہ ایک مرد داخل ہوا۔ تو شروع میں کچھ نہیں لگتا ہے اور آخر میں ہے کا اور تھا وغیرہ کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں شروع میں قد لگتا ہے لفظی طور پر، اور معنوی طور پر آخر میں ہے کا ترجمہ ہوتا ہے قد فعلا اسے ایک مرد نے کیا ہے، قد ضربا اسے ایک مرد نے مارا ہے، اس طریقے سے۔ اور ماضی بعید میں ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگاتے ہیں، تو لفظی طور پر تو کانا لگ جاتا ہے، یہ فرق ہے، اور معنوی طور پر آخر میں تھا، تھے، تھی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کانا فعلا اسے ایک مرد نے کیا تھا، کانا سمعا اسے ایک مرد نے سنا تھا، کانا ضربا اسے ایک مرد نے مارا تھا۔ تو یہ الگ الگ یعنی فرق ہیں۔ ماضی استمراری میں مضارع کے شروع میں مضارع کا لفظ آیا، یہ یاد رکھیے آپ۔ ماضی قریب میں ماضی مطلق کے شروع میں قد لگا تھا، اور ماضی بعید میں بھی ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگا تھا، لیکن ماضی استمراری میں مضارع کے شروع میں کانا لگاتے ہیں، کانا یفعل، اور معنی میں فرق آتا ہے، تا تھا یعنی کرتا تھا ایسے آتا ہے، یا ہوتا تھا یا سنتا تھا یا جاتا تھا، مارتا تھا، یعنی کانا یضرب وہ مارتا تھا، وہ ایک مرد مارتا تھا، کانا یسمع وہ ایک مرد سنتا تھا، کانا یفعل وہ ایک مرد کرتا تھا، کانا یدخل وہ ایک مرد داخل ہوتا تھا۔ اس طریقے سے تو مضارع کے شروع میں کانا، اور معنوی طور پر جو فرق آیا وہ تا تھا یا تا تھے یا تا تھی کا فرق آتا ہے۔ ماضی تمنائی کے شروع میں ہم لیتما بڑھاتے ہیں، یہ لفظی طور پر وہ ہوا فرق، اور معنوی طور پر معنی میں کاش کے یہ ترجمہ آتا ہے، کاش کے، لیتما فعلا، کاش کے وہ ایک مرد اس ایک مرد نے کیا ہوتا، کاش کے، تو معنی میں کاش کے کا ہوتا ہے، اور شروع میں لفظی طور پر لیتما بڑھاتے ہیں ماضی مطلق کے شروع میں، مضارع کے شروع میں نہیں، ماضی مطلق کے شروع میں لیتما بڑھاتے ہیں۔ لیتما ذہبا، لیتما ذہبا، کاش کہ وہ ایک مرد جاتا، اس طریقے سے۔ اور آخر میں ماضی احتمالی کا سبق جو آپ نے پڑھا ہوگا، تو ماضی احتمالی کے شروع میں لعلما بڑھاتے ہیں، لعلما ذہبا وہ ایک مرد گیا ہوگا، تو شروع میں لفظی طور پر فرق آیا لعلما بڑھانا، اور جو معنوی اعتبار سے جو فرق آیا وہ تھا ہوگا کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں لاسٹ میں ہوگا، یعنی لعلما فعلا، شاید کے بھی شروع میں لگا دیتے ہیں، وہ ایک مرد اس ایک مرد نے کیا ہوگا، یا شاید کہ اس ایک مرد نے کیا ہوگا، 2 طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ترجمہ میں اور لفظی طور پر معنوی طور پر دونوں فرق آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ ماضی مطلق کے شروع میں کچھ نہیں لگتا ہے، ماضی بعید کے شروع میں لفظی طور پر بتا رہے ہیں، ماضی مطلق کے شروع میں کچھ نہیں لگتا ہے، ماضی قریب کے شروع میں قد لگتا ہے، ماضی بعید کے شروع میں ماضی کے شروع میں جب لگائیں گے کانا لگتا ہے، اور ماضی استمراری میں مضارع کے شروع میں کانا لگتا ہے، ماضی تمنائی میں لیتما لگاتے ہیں، اور ماضی احتمالی میں لعلما لگاتے ہیں۔ معنوی اعتبار سے ماضی مطلق کے آخر میں ہے کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ماضی قریب کے آخر میں ہے کا ترجمہ ہوتا ہے، ماضی بعید کے آخر میں تھا کا ترجمہ ہوتا ہے، اور ماضی استمراری کا آخر میں تا تھا، کرتا تھا، سنتا تھا، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ ماضی تمنائی کے آخر میں نہیں، بلکہ شروع میں جو ترجمے میں تبدیلی آتی ہے کاش کے۔
اور ماضی احتمالی میں شروع میں شاید کے یا لاسٹ میں ہوگا کا ترجمے میں معنی کا فرق آتا ہے۔ ماضی مطلق کی 6 قسموں کو ہم نے ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کے معنی اور اس کے لفظی اور معنوی فرق کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ماضی کی 6 قسموں کو یا ماضی علم صرف کی اور ویڈیوز کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ جائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ علم نحو، علم صرف اور دیگر بہت سارے جو فنون ہیں، علوم ہیں، ان کو ہم اقرا اسٹڈی سینٹر آن لائن پڑھانے کا بندوبست کرتا ہے، لہذا نیچے سینٹر کا نمبر بھی موجود ہے، اس پر آپ فون کریں۔ آن لائن جو کورسز ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو جوڑیں تاکہ آپ صحیح انداز میں گھر بیٹھے بچے بچیاں تمام اس علم کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔